بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور درود و سلام تمام رسولوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور صحابہ پر۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنی عبادت اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں بال اور ناخن کاٹنا کیوں منع ہے؟ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ کیا عورت حیض کی حالت میں قربانی کر سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارک ہے، ترجمہ ابن آدم، قربانی کے دن اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں۔ آج ہم قربانی کے مسائل پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ قربانی ابراہیمی سنت ہے جسے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر ادا کرنا ضروری ہے۔ قربانی اسلام کا ایک اہم شعار ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے ہر سال ذی الحج کے مہینے میں ادا کی جاتی ہے۔ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ قربانی کی شرعی حیثیت۔ قربانی کے احکام میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ حنفیہ کے نزدیک قربانی واجب ہے جبکہ شافعیہ کے نزدیک موقت سنت ہے۔ تاہم دونوں مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ صاحب استطاعت شخص کے لیے قربانی چھوڑنا درست نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہے پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ قربانی کے احکام۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی اس شخص پر واجب ہے جو مسلمان ہو، جو عاقل و بالغ ہو، صاحب نصاب ہو، یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت رکھتا ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ اگر کوئی شخص قربانی واجب ہونے کی باوجود اسے ادا نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر قربانی واجب ہو اور پیسے نہ ہوں تو وہ قرض لے کر قربانی کرنی چاہیے۔ سوال ہے، کیا ایک گھر کے لیے ایک جانور کافی ہے؟ اس بارے میں بھی علماء کے دو نظریات ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک ہر صاحب نصاب شخص پر الگ سے قربانی واجب ہے۔ ایک گھر میں اگر متعدد بالغ افراد ہیں اور ہر ایک کے پاس نصاب کی مقدار موجود ہے تو سب پر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہوگی۔ ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے کافی نہیں ہوگا۔ مالکیہ اور حنبلیہ کے نزدیک ایک بکرا پورے گھرانے کی طرف سے کافی ہے، جیسا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا قربان کرتا تھا۔ قربانی کے جانور، جانوروں کی اقسام اور عمر۔ قربانی صرف ان جانوروں سے درست ہے: اونٹ کم از کم 5 سال کا ہو، گائے بھینس کم از کم 2 سال کی ہو، بکرا دمبا کم از کم 1 سال۔ اگر 6 ماہ کا بکرا اتنا مضبوط ہو کہ 1 سال کے بکرے جیسے لگے تو بعض علماء کے نزدیک جائز ہے۔ حصے کی تفصیل۔ بکرا اور دمبا صرف ایک شخص کی طرف سے قربانی ہوگی، اس میں حصے نہیں ہوتے۔ گائے بھینس اور اونٹ 7 افراد تک کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ جانوروں میں عیوب۔ قربانی کا جانور درج ذیل عیوب سے پاک ہو: اندھا ہو، جس کی آنکھ بالکل کام نہ کرتی ہو، لنگڑا ہو اتنا کہ چل نہ سکتا ہو، بہت کمزور اور لاغر ہو، بیمار ہو۔ ان عیوب سے پاک جانور ہونا چاہیے جب قربانی جائز ہوگی۔ قربانی کا وقت۔ قربانی صرف 10، 11، 12 ذی الحج کو کی جا سکتی ہے۔ عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں۔ پہلا دن عید کی نماز کے بعد سے شروع۔ آخری وقت 12 ذی الحج کی شام تک۔ رات کو قربانی کرنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی مسافر 12 ذی الحج کو غروب آفتاب سے پہلے گھر واپس آ جائے یا کسی شخص کے پاس اسی دن مال نصاب آ جائے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ بال اور ناخن کا مسئلہ۔ یہ سنت ہے کہ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد سے اپنی قربانی کرنے تک بال اور ناخن نہ تراشے جائیں۔ یہ حکم خاص طور پر اس شخص کے لیے ہے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ یہ عمل مستحب ہے، واجب نہیں۔
اس کی حکمت حاجیوں کی مشابہت اختیار کرنا تاکہ ان کی برکات حاصل ہوں۔ اگر کسی شخص نے 40 دن سے بال یا ناخن نہ تراشے ہوں تو ان کا تراشنا ضروری ہے، ورنہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم اور تقسیم کے احکام۔ مستحب یہ ہے کہ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ نمبر 1، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ نمبر 2، ایک حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے دینے کے لیے۔ نمبر 3، ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرنے کے لیے۔ اگر کسی کا خاندان بہت بڑا ہو تو وہ سارا گوشت اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ گوشت کی خرید و فروخت اور اجرت۔ قربانی کے گوشت کی بھی کرنا حرام ہے۔ اسی طرح قربانی کی کھال یا گوشت کو کسائی کی خدمت کے بدلے میں دینا بھی جائز نہیں ہے۔ کسائی کو اس کی اجرت الگ سے ادا کی جائے۔ اگر قربانی واجب ہو تو پورے جانور کھال، سینگ، کھر سمیت صدقہ کرنا ضروری ہے۔ کھال کا استعمال۔ قربانی کی کھال اپنے استعمال میں لائی جا سکتی ہے، مثلا مسلح بنانے کے لیے۔ اگر بیچی جائے تو اس کی رقم صدقہ کرنا واجب ہے۔ کھال کو اجرت کے عوض دینا جائز نہیں۔ مشترک قربانی میں حصص کی تقسیم۔ جب گائے یا اونٹ میں 7 افراد مل کر قربانی کرتے ہیں تو حصص کی تقسیم وزن کے اعتبار سے برابر کرنا ضروری ہے۔ اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں، چاہے تمام شراکت دار اس پر راضی ہوں۔ البتہ اگر تمام حصوں میں جانوروں کے پائے یا سر کا کچھ حصہ شامل ہو تو پھر بغیر وزن کی تقسیم کرنا جائز ہے۔ خواتین کے لیے احکام۔ حالت حیض یا نفاس میں عورت کی قربانی جائز اور درست ہے۔ نیابت۔ قربانی کی نیابت دینا جائز ہے۔ اگر کوئی شخص کسی اور کو اپنی طرف سے قربانی کرنے کا حکم دے تو یہ درست ہے۔ نیز تنظیموں کے ذریعے قربانی کروانا بھی جائز ہے۔ قربانی کی فضیلت۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ قربانی ایک عظیم عبادت ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے اور غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ قربانی کے مسائل کو سمجھیں اور پوری رغبت کے ساتھ اس سنت ابراہیمی کو ادا کریں۔ آپ سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے، اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔